بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سپیریئر کی آن لائن کلاسز میں سر سید کے اخلاق و خصائل والا سبق پڑھیں گے اور اس کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ آج میں محمد سعید انجم آپ سے مخاطب ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 کو پانی پت میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی پیدائش و وفات کا شہر پانی پت ہی ہے۔ آپ کے استاد مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شکتا ہیں۔ مرزا غالب سے آپ نے شعر و سخن میں شاگردی اختیار کی اور استفادہ حاصل کیا۔ نواب مصطفیٰ خان شکتا سے بھی آپ نے شعر و شاعری میں استفادہ حاصل کیا۔ آپ کی پہچان مسدس حالی ہے جو 1889 میں آپ نے کہی اور آپ کو حکومت کی طرف سے خطاب شمس العلماء 1904 میں دیا گیا۔ آپ کی علمیت و قابلیت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ شاعر ہیں، مصنف ہیں، تنقید نگار ہیں، محقق ہیں۔ آپ نے یادگار غالب، یادگار جاوید اور مقدمہ شعر و شاعری کی اہم تصانیف لکھیں۔ آپ کی حیات جاوید جو کہ سر سید کے حوالے سے ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ہمارے آج کے سبق کا ماخذ بھی یہی ہے۔ اب یادگار غالب، یادگار جاوید یہ صنف کے اعتبار سے سوان عمری ہے۔ سوان عمری کا مطلب ہے کہ زندگی کے حالات بتائے جاتے ہیں اس میں، کہ اس کی زندگی کس طرح سے گزری، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کیا آیا اور اس کے اندر کیا خوبیاں اور کیا خامیاں تھیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں۔ اس میں جو اہم نکات مہمان نوازی، کھانے پینے کی عادات اور ظرافت کا سلیقہ۔ اب مہمان نوازی، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو اللہ کی رحمت ہی سمجھنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں، اپنا عبارت کو پڑھتے ہیں، جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ تو پہلی لائن میں سر سید کی اہم عادت، اہم خوبی جو بیان کی گئی ان کے اخلاق و خصائل کے حوالے سے، وہ مہمان نواز تھے۔ وہ دوست آتے یا ان کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیندار تھے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اور آپ نے اپنے دسترخوان میں کسی نہ کسی کو ہر وقت شامل کرنے کی خواہش رکھی، جس کی وجہ سے ان کا دسترخوان جو ہے وہ ان کے علاوہ کسی اور کا بھی جو ہے منتظر رہتا۔ اب جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے۔ بشاش نہ ہوتے تھے مطلب کہ وہ خوش نہ ہوتے تھے، انہیں وہ مسرت نہ ہوتی تھی کھانا کھاتے ہوئے جو کسی مہمان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس لیے ان کی خوشی اس میں تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا کھائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی، یعنی کہ وہ مہمانوں کے آنے کو عید سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر مہمان آ جائیں تو عید کا سماں بن جاتا ہے۔ تو
ہجوم جو ہے، جو رونق ہے، وہ ہی عید کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے گھر میں مہمان کا آنا عید کے متبادل ہی سمجھا جاتا تھا۔ اب کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور طلباً نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ انہیں گھر میں زیادہ چیزیں جو ہیں وہ تلی ہوئی، گھی میں پکی ہوئی نہیں ہوتی تھی، مگر کھانا عموماً عام طور پر عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے، بغیر ناک منہ چڑھائے، یعنی بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی خفگی کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ آپ پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کا مطلب ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا، جیسے کہ ناک منہ چڑھانے کے معنی ہیں کہ ناراض ہونا اور ناراضگی میں اور یہ کھانا کھانا۔ اب اس کے آگے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت انسان کو جو مل جائے اس پر اس کو صبر شکر کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا لینا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات فرماتی ہے ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کو جس حال میں انسان کو رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے، اور جو مل جائے اس کو کھا لینا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ اگر کھانا پسند نہ ہو تو اس میں عیب نہیں نکالنے چاہیے، اس کو کھا لینا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ کے خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ فصل کی ترکاریاں جو اس وقت موسمی سبزیاں ہوتی تھیں وہ آپ استعمال کرتے تھے، اور فواکہ یعنی کہ میوے جو تھے اس وقت کے جو پھل تھے وہ آپ کو نہایت مرغوب تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت پسند تھے، آپ کو اس کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ جو میوے تھے فواکہ کے، یہ آپ کو بڑے پسند تھے، آپ اس کو کھا لیتے تھے۔ اب اس کے بعد سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، یعنی کہ گھٹ گئی تھی، کم ہو گئی تھی۔ گھٹے کا معنی ہے کم ہو جانا۔ بڑھاپے میں آخری عمر میں، جوانی کے بعد کی جو عمر ہے، جب بال سفید ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ بڑھاپا آ گیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپنے عروج و زوال میں رہتی ہے۔ جب جوانی ہوتی ہے اس وقت علیحدہ عروج ہوتا ہے، جب جوانی نکل جاتی ہے، جنون ختم ہو جاتا ہے تو طبیعت وہ تھم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ تو جوانی میں عموماً خوراک زیادہ کھائی جاتی ہے۔ کچھ آپ پہلوانی سے بھی شغف رکھتے تھے، آپ پہلوان بھی تھے، اس لیے بھی آپ کی خوراک زیادہ تھی، اور اس کے بعد کثرت نہیں رہی اور عمر بھی زیادہ ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ کی خوراک کم ہو گئی تھی، گھٹ گئی تھی۔ البتہ اس کے بعد آپ کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے، یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا پاؤ تقریباً دودھ جو ہے وہ بلا ناغہ کے معنی ہے روزانہ، بغیر ناغے کے، بغیر چھوڑے ہوئے آپ دودھ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ اور دودھ پینا ویسے ہی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اور اگلے پیراگراف میں، اگلے اقتباس میں، اب ہم تھوڑا سا پچھلے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ ہم اس کو ایم سی کیوز کے حوالے سے اہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس طرح سے آگے جو ہے وہ زیادہ مہمان ہوتے، اس دن ان کے گھر عید ہوتی، یہ بھی ایم سی کیوز میں آج پوچھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے آگے یہ ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سبق ذرا اہم ہے، اس کے اندر ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ آخر پہ کہ یہ دودھ
کتنا پیتے تھے، کہ روزانہ پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے. اس لیے یہ لائن بھی ایم سی کیوز کے حوالے سے، کثیر الانتخابی سوال کے حوالے سے اہم ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے آگے. اگلا جو ہے وہ اگلی لائن، ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اس طرح ظرافت اور خوش طبعی میں متعلق تصنع نہ تھا. ظرافت یعنی کہ دل لگی، کسی سے ہنسی مذاق کرنا، اور اس کو ظرافت کہا جاتا ہے. مذاق کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ لگانا، یہ ظرافت میں ہی آتا ہے. خوش طبعی، ان کی طبیعت بڑی خوش تھی، وہ جلی کٹے نہیں تھے، سڑے ہوئے آدمی نہیں تھے، بات کرتے تھے تو خوشی محسوس ہوتی تھی. اب ان کی جبلت سے مراد ہے کہ ان کی فطرت سرشت، یعنی کہ ان کی نیچر میں یہ بات شامل تھی. بائی برتھ، پیدائشی طور پر وہ خوش طبع انسان تھے. جبلت کے معنی ہے اس کی فطرت، اور اس کے بعد جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی خول نہیں چڑھا ہوا تھا، بس وہ ایک اوریجنل، بالکل حقیقت پسند انسان تھے، حقیقت کے اوپر رہ کر بات کرتے تھے. اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں بھی وہ ایسے نہیں کسی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں یا ایسے کسی کو خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. وہ بالکل حقیقت پر مبنی بات کرتے تھے، اور حقیقی خوشی ان سے محسوس ہوتی تھی کہ وہ خوش ہیں اور بات کرتے ہوئے بالکل وہ دل سے اندر سے خوش ہیں، اوپر سے وہ خوش نہیں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی. اب تقریر کرتے ہوئے اگر کہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں کسی کو وہاں پر، یا عام محفل میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں پھر ان کو جو بات سوجھ جائے، لطیفہ جو مزاحیہ بات ان کو پتہ چل جاتی تھی، وہ کہنا چاہ رہے ہوتے تھے، یا ایسے کسی کو وہ بات لگانے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر وہ بات ان کو آلریڈی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوتی تھی، اور وہ پھر بات کیسی بھی ہو، اس میں کوئی بھی اس کا رزلٹ ہو، کوئی بھی اس کی جو ہے وہ ریئیکشن آئے، کوئی بھی اس کا جو ہے وہ بات ہو، اس کے اوپر شرم و حجاب ان میں جو تھا نا وہ کوئی نہیں تھا. شرم و حجاب یعنی کہ وہ کسی قسم کی وہ جو ہے وہ جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی ان کو، اور وہ بات وہ کر لیتے تھے، کیونکہ وہ بات ضبط نہ ہو سکتی تھی، ان سے رکتی نہیں تھی، ان کے اندر یہ بات ٹھہرتی نہ تھی، اس لیے وہ بات وہ کر دیتے تھے. اب ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی. اب یہ خدا کی طرف سے انہیں صلاحیت ملی ہوئی تھی، یہ امر، یہ صلاحیت، یہ امر کہتے ہیں حکم کو، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو ہو کر رہتا ہے. تو امر جو ہے، یہ جو صلاحیت ہے جو انہیں پیدائشی طور پر ملی ہوئی تھی، کہ اللہ نے ایسا سلیقہ، ایسا طریقہ دے دیا تھا جو کہ انہیں پیدائشی طور پر ان کی شخصیت میں موجود تھا، اور وہ اسی طریقے سے اپنی بات کرتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ بات کرتے تھے اس میں وہ تہذیب، اخلاق اور تمام چیزوں کا خیال کرتے تھے کہ ایسی بات نہ ہو جو اپنے حدوں سے باہر ہو جائے، جو اختلاف کا باعث بن جائے یا کسی جنگ کا باعث، لڑائی کا باعث بن جائے. وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ہم نے ابھی عبارت پڑھی ہے، تو اس کے کچھ اہم نکات بھی تھے، جس میں مہمان نوازی، یعنی مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ کی کھانے پینے کی،
عادات اور ظرافت کا سلیقہ طریقہ اس میں آپ نے دیکھا۔ اب جو ہم پیراگراف جو اقتباس پڑھیں گے اس کے کچھ اہم نکات ہیں، جیسے کہ مطالعے کا مقصد، پینسل سے نشان لگانا یعنی، اور اخبار کا مضمون فائل میں چسپاں کرنا، خطوں کا جواب دینا، یعنی مطالعے کا مقصد جو ہے وہ کتابوں سے دوستی کرنا، کتابوں سے استفادہ حاصل کرنا۔ کتابیں بے زبانی ہوتی، کتاب میں زبان ہوتی ہے۔ اب جب کوئی کتاب خرید کے لاتا ہے تو کتاب کو اگر وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، الماری کے اندر لاک کر دیتا ہے، تو کتاب جو ہے وہ انسان کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ جو شخص اس کتاب کو پڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے تو کتاب اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اقتباس کی طرف، اپنے پیراگراف کی طرف۔ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کے رفیق کار تھی۔ رفیق کار اس کا معنی ہے ساتھ ہونا، شروع سے ہی آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ مطالعے کی عادت آپ کو ابتدا سے، یعنی اس کا معنی ہے شروع سے ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہی۔ یہ نہیں کہ بناوٹی دوبارہ سے نہیں بنائی ہوئی تھی، ان کو شروع سے ہی شوق تھا یہ کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کتب کو جو ہے وہ خرید بھی لیا۔ اور کتاب سے دوستی ایسی ہی ہے جیسی آپ اپنے راز کسی کو بتا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی دوست کو اپنے راز بتائیں یا ان سے ہم اپنے دل کی بات کریں تو ایک وقت آئے گا، اگر اختلاف سے علیحدگی ہو جائے گی، پھر وہ تانا دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے فلاں وقت مجھ سے یہ بات کی تھی، یہ آپ کی کمزوریاں ہیں۔ اگر کتاب سے دوستی ہے تو وہ کتاب کسی کو نہیں بتاتی، بلکہ الٹا وہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے، ہم استفادہ ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے سر سید احمد خان نے بھی کتابوں سے بہت استفادہ کیا، اور سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، اب وہ کتابوں سے اخذ کرتے تھے، کتابوں سے اچھی باتیں ڈھونڈتے تھے، کتابوں سے اہم لائنوں کو، اہم سطور کو انڈر لائن کر لیتے تھے اور ان کو بار بار دیکھتے تھے تاکہ انہیں حفظ ہو جائیں، اور اپنی وہ مکالمے میں، اپنی بات چیت میں ان کو پھر استعمال کرتے تھے۔ اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غار نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اب جو ہم نے یہ ٹیکسٹ پڑھا ہے، یہ جو عبارت پڑھی ہے، اس میں دل بہلانا یعنی وقت گزارنے کے لیے بات کرنا ایسا نہیں تھا، وہ دل بہلانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کا حقیقی مغز حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور پھر کتاب دانی یعنی کتاب کو بار بار پڑھنا، اور ایسا غرض یعنی کہ اس کا معنی ہے مقصد، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، جیسا کہ تعلیمی ادارے اور طلباء کتاب کے ایک لفظ کو اس لیے پڑھتے ہیں، ان پر باریک نظر اس طرح کرتے ہیں، اور تراکیب کو جو وہاں پر لکھا گیا ہے اس کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے صرف اپنے امتحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، یا استادوں نے صرف اپنے طالب علموں کو بتانا ہوتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے نہیں پڑھتے تھے، وہ اس کے حقیقی ماخذ کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو سر سید احمد خان اس طرح سے کتابوں کی جو تھی وہ ورق گردانی کرتے تھے تاکہ انہیں اس کا اصل ماخذ پتہ چل جائے، وہ کیوں لکھی گئی ہے تحریر، اور وہ اس طریقے سے کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا، اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر
جو کام کی بات ہوتی تھی، اس کا معنی ہے جو ان کو چاہیے ہوتی تھی لائن، اس کے اوپر پینسل سے نشان لگا دیتے تھے۔ مطالعہ کا جو ہے وہ طریقہ بھی یہی درست ہے کہ جو آپ کو کام کی بات ہے اس کو انڈر لائن کر لیں، تاکہ آپ کو دوبارہ سے ساری برگردانی نہ کرنی پڑے، ساری کتاب دوبارہ سے نہ پڑھنی پڑے۔ وہ اہم جو نکات ہیں وہ آپ اس کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر کوئی مضمون، یعنی کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل لکھا ہوتا، کوئی مضمون لکھا ہوتا، تو اس کو بھی وہ اپنے کام کا وہاں سے علیحدہ کر کے اپنی ایک علیحدہ فائل میں لگا لیتے، چسپاں کر لیتے، یعنی کہ اس میں اس کو چپکا لیتے، تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور ہر وقت وہ فائل جو تھی وہ ان کے پاس رہتی تھی۔ یہ ان کا ایک زندگی کا معمول تھا، اور ان کی ایک یہ جو تھی وہ چیزوں کو رکھنے کی عادت بھی تھی۔ طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ فائل میں کوئی کاغذ رکھتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے، اس وقت بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہاں چسپاں کر دیا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔